جنرل سیٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب نے 169 ووٹ لیے ہیں، 169 ووٹ لیے ہیں، اور شیخ صاحب نے لیے ہیں 164 ووٹ۔ الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کی درخواست مسترد، یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ویڈیو اسکینڈل کی سماعت 22 مارچ کو مقرر، ویڈیو میں موجود افراد کو لازمی فریق بنانے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی گیلانی کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی۔ علی حیدر گیلانی کو بطور MP نااہل کرنے کی درخواست بھی مسترد۔ جسٹس اطہر من اللہ نے PTI کے درخواست گزار سے کہا کہ آپ ووٹ فروخت کرنے کا الزام لگا رہے ہیں، ان میں تو وہ بھی شامل ہیں جو آپ میں سے ہی ہیں۔ عدالت کو پارلیمنٹ پر اعتماد ہے، سیاسی معاملات غیر ضروری طور پر عدالتوں میں لانا ٹھیک نہیں۔ ڈسکا میں ضمنی انتخاب 18 مارچ کو نہیں 10 اپریل کو ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخاب کی تاریخ آگے بڑھا دی۔ سپریم کورٹ نے ڈسکا میں انتخاب کا عدم قرار دینے سے متعلق الیکشن کمیشن کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ تحریک انصاف کے علی اسجد ملہی کی دوبارہ انتخاب روکنے سے متعلق درخواست پر نون لیگ کی امیدوار نوشین افتخار کو بھی متعلقہ ریکارڈ 16 مارچ تک جمع کرانے کا حکم۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے کے مطابق پولنگ کی تاریخ اس لیے آگے بڑھائی کہ حکومت پنجاب نے توجہ دلائی تھی کہ تمام ضلعی اور ڈویژنل افسران کی معطلی اور تبادلے کے بعد نئے تعینات شدہ افسران کو انتظامی صورتحال سمجھنے میں کچھ وقت درکار ہے۔ تحریک انصاف کی اتحادی جماعتوں نے وزیر اعظم کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کر دیا۔ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں نے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے فیصلے کی حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم سے چیئرمین سینٹ صادق سرجانی کی بھی ملاقات۔ وزیر اعظم کا ڈپٹی چیئرمین خیبر پختونخوا سے لانے پر زور۔ تحریک انصاف کے مرزا آفریدی ڈپٹی چیئرمین کے لیے فیورٹ قرار۔ فیصل جاوید، اعجاز چودھری، ولید اقبال بھی دوڑ میں شامل۔ وزیر اعظم سے MQM کے سینیٹر بیرسٹر محمد علی سیف کی ملاقات۔ عمران خان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار۔ التوا کے شکار تعمیراتی منصوبوں کے کیس نیب کو بھیجے جائیں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہاؤسنگ کے اجلاس میں فیصلہ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بے گھر افراد کو چھت فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ذاتی چھت ہر غریب اور کم آمدنی والے فرد کا حق ہے۔ حکومت اس حق کی فراہمی میں ہر طرح سے سہولت پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ چیئرمین CDA نے اجلاس کو بتایا کہ کم آمدن والے افراد کے لیے 5 یونٹس کی تعمیر کا سنگ بنیاد اگلے ماہ پہلے ہفتے رکھا جائے گا۔ FBR کا دوہرا معیار سامنے آ گیا۔ وزیر اعظم کی واضح ہدایت کے باوجود FBR بڑے شوگر ملز مالکان کے خلاف کارروائی سے گریزا۔ وزیر اعظم کو پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق FBR کی جانب سے چھوٹی کمپنیز کے خلاف کارروائی کر کے ٹیکس ریکور کر لیا گیا، جبکہ بڑی کمپنیز اور شوگر ملز مالکان کے خلاف کوئی کارروائی سامنے نہ سکی۔ وزیر اعظم نے FBR حکام سے پوچھا کہ حکومتی شخصیات کی شوگر ملز کے خلاف ٹیکس وصولی کی کوئی رپورٹ نہیں دی گئی، کیا FBR بڑی کمپنیز پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا؟ وزیر اعظم کی سب کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرنے کی ہدایت۔ گجرانوالہ، لاہور، گجرات، ملتان، راولپنڈی، اسلام آباد، ان شہروں میں منڈے سے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن 2 ہفتے کے لیے بند ہو جائیں گے۔ سندھ میں، بلوچستان میں 50% بچے ہیں، وہ روز آیا کریں گے۔ انڈور ویڈنگ، ریسٹورینٹ کے اندر کے کھانے کی فیسلٹی، سنیماز وغیرہ جو ہیں، ان چیزوں کا اسٹارٹ تھا، اس کو روک دیا گیا ہے۔ ملک میں کورونا کے بڑھتے کیسز، پنجاب کے 7 شہروں میں 15 مارچ سے تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان۔ مزارات، سنیما، شادی ہالز کھولنے کا فیصلہ واپس۔ اسلام آباد، فیصل آباد، گوجرانوالہ، لاہور، گجرات، ملتان اور سیالکوٹ کے سکول 15 مارچ سے 2 ہفتے کے لیے بند رہیں گے۔ تاہم وہ تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے جہاں امتحانات ہو رہے ہیں۔ پشاور کے تعلیمی ادارے 15 سے 28 مارچ تک بند رہیں گے۔
نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے تفریحی پارک شام 6 بجے بند کرنے اور تجارتی سرگرمیاں رات 10 بجے تک محدود کرنے کا فیصلہ سنا دیا. 12 اپریل کو فیصلوں پر نظر ثانی کی جائے گی. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں صادق سنجرانی کی جیت کے لیے ہر سیاسی، جمہوری اور قانونی حربہ استعمال کریں گے. اپوزیشن خرید و فروخت میں تمام غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہتھ کنڈے استعمال کر کے جمہوریت کو نقصان پہنچا رہی ہے. عمران خان نے غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے. رہنما نون لیگ شاہد خاقان عباسی نے چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں حکومتی امیدوار کو جتوانے کے لیے غیر جمہوری حربوں کا الزام عائد کر دیا. اس امید کا اظہار بھی کیا کہ لوگ ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے اور یوسف رضا گیلانی کی جیت ہوگی. عمران خان پر بلوچستان میں ٹکٹ کے 70 کروڑ روپے لینے کا الزام لگاتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ 70 کروڑ کا پٹا جس کے گلے میں پڑا ہے وہ ایک دن ضرور بولے گا. چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے ایک ایک ووٹ قیمتی ہو گیا. ایم کیو ایم کی 9 منتخب سینیٹر خالدہ طیب عدت میں حلف اور ووٹ کے استعمال کے لیے مشاورت جاری. خالدہ طیب سندھ سے خواتین کی مخصوص نشست پر سینیٹر منتخب ہوئی ہیں. ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کی ہدایت پر کشور زہرا کا خالدہ طیب سے رابطہ. ذرائع کے مطابق انہوں نے ان حالات میں عدت ختم کرنے کے لیے فتویٰ لینے کا مشورہ دیا. لاڑکانہ میں غائب کی گئی 1 کروڑ روپے مالیت کی سرکاری گندم برآمد. اینٹی کرپشن کے مطابق گندم کھلی مارکیٹ میں کرپشن کے ذریعے فروخت کی گئی. سرکاری گندم کی 25,799 بوریاں محکمہ خوراک کے گودام میں چھپائی گئی تھی. نیپرا نے کے الیکٹرک کی 11 مہینوں کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی درخواستوں پر فیصلہ جاری کر دیا. 6 مہینوں کی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی مہنگی اور 5 کے تحت سستی ہوگی. مجموعی طور پر پلڑا صارفین کے حق میں رہے گا اور کراچی کے شہریوں کو 2 ارب 35 کروڑ روپے کا ریلیف ملے گا. کورونا سے بچاؤ کے لیے ملک بھر میں 60 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن کا آج سے آغاز ہو گیا. اسلام آباد کے پرمس اسپتال میں کورونا ویکسینیشن کے پہلے دن شدید بے نظمی، نامناسب انتظامات کی وجہ سے ویل چیئر پر آنے والے بزرگ شہری بھی رل گئے. حکومت پاکستان نے سنگل ڈوز چینی ویکسین کینسائنو کی خریداری کا آرڈر دے دیا. پہلی کھیپ 1 ہفتے میں پاکستان پہنچ جائے گی. ملک میں کورونا سے مزید 43 افراد انتقال کر گئے. ایک دن میں مزید 1,786 کیسز سامنے آ گئے. گزشتہ روز کورونا کے 39,425 ٹیسٹ کیے گئے. مثبت کیسز کی شرح 4.5% رہی. %61 پاکستانیوں نے کورونا کی ویکسین لگوانے کا ارادہ ظاہر کیا، البتہ 39% نے انکار کر دیا. ریسرچ کمپنی IPSOS کے نئے سروے میں انکشاف. سروے میں پاکستان کو دنیا کے ان ممالک میں شامل کیا گیا ہے جہاں ویکسین لگوانے کے بارے میں عوام زیادہ پرجوش نہیں. کورونا ویکسین نہ لگوانے کی وجوہات میں سب سے زیادہ یعنی 23% پاکستانیوں نے ویکسین کے مضر اثرات کا خدشہ ظاہر کیا. 21% نے عمومی طور پر ہر طرح کی ویکسین کے خلاف ہونے کا کہا. وزیر اعظم عمران خان نے کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا افتتاح کر دیا. پروگرام کے تحت موبائل گاڑیاں مخصوص مقامات پر کھانا فراہم کریں گی. رمضان المبارک میں یوٹیلیٹی سٹورز پر کھانے پینے کی 19 اشیاء پر سبسڈی دی جائے گی. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 7 ارب 60 کروڑ روپے کے رمضان پیکج کی منظوری دے دی. وزیر اعظم نے یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی مہنگا کرنے سے منع کر دیا. یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی موجودہ قیمت 170 روپے فی کلو پر ہی فروخت کیا جائے گا. وزیر اعظم کی ہدایت کے بعد رمضان ریلیف پیکج میں یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی کی سبسڈی میں اضافہ کر دیا گیا. PCC نے پہلے یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی 30 روپے کلو مہنگا کرنے کی اجازت دی تھی. ڈہرکی میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے پر فائرنگ. لڑکے کا چچا زاد بھائی جاں بحق، لڑکی سمیت 2 افراد اغوا. پولیس کے مطابق جوڑے نے 1 سال قبل پسند کی شادی کی تھی. تحفظ کی اپیل کے لیے ہائی کورٹ سکھر بینچ جا رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ازبکستان کے وزیر خارجہ کی ملاقاتیں.
اہم امور پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ازبکستان کے وزیر خارجہ کی ملاقات، باہمی دلچسپی، خطے کی صورتحال اور افغان امن عمل سے متعلق امور پر گفتگو۔ ملاقات میں ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے۔ فیصل وابڈا نااہلی کیس، دوہری شہریت پر جواب جمع کرانے کے لیے فیصل وابڈا کو پھر مہلت مل گئی۔ الیکشن کمیشن نے سوال کیا، دوہری شہریت کا خانہ ناقابل اطلاق کیوں چھوڑا گیا؟ فیصل وابڈا نے جواب دیا، یہ ایک سیاسی کیس ہے، میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، مخالف وکیل غلط بیانی کر رہے ہیں۔ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا، آپ سوال کا جواب دینا نہیں چاہتے، آپ نے کاغذات نامزدگی میں اہم کالم خالی چھوڑے۔ الیکشن کمیشن کی فیصل وابڈا کو پوچھے گئے 3 سوالوں کا تحریری جواب دینے کی ہدایت۔ سینٹ میں فیصل وابڈا کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے سے متعلق نون لیگ کی عبوری ریلیف کی استدعا مسترد۔ الیکشن کمیشن نے ریمارکس کیے کہ کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے کی کیا پہلے کوئی روایت یا مثال موجود ہے؟ فیصل وابڈا کو سینٹ میں اپنے علاقے کی نمائندگی کرنے سے کیسے روکا جائے؟ احتساب عدالت لاہور میں منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت۔ شہباز شریف نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے قوم کے اربوں روپے بچائے۔ وہ سینٹ الیکشن میں ووٹ کاسٹ کرنے اسلام آباد گئے تھے، گاڑی میں سفر کرنے سے کمر کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ وہ ہر پیشی پر پیش ہوتے ہیں۔ جج نے ریمارک دیے کہ آپ پابند سلاسل ہیں، آپ کی کیا مجال کہ آپ پیش نہ ہو، آپ کو پیش کرنا جوڈیشل افسروں کی ذمہ داری ہے۔ سماعت کے دوران شور ہونے پر عدالت برہم۔ نون لیگ کے احسن اقبال کا کہنا ہے، عمران خان نے تسلیم کر لیا کہ ان کی جماعت نے 70 کروڑ میں سینٹ کا ٹکٹ بیچا۔ عبدالقادر کو آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن میں کھڑا کر کے اپنا امیدوار بٹھا دیا، پھر عبدالقادر کو اپنی جماعت میں شامل کر لیا۔ عمران خان مولانا فضل الرحمان کو برا کہتے تھکتے نہیں تھے۔ اب اگر مولانا عبدالغفور حیدری ان کے پینل میں آ جائیں تو مولانا فضل الرحمان ٹھیک ہیں۔ مریم اورنگزیب بولی، ڈسکا میں عوامی میدان سجے گا، نون لیگ کی فتح ہوگی۔ PTI والے عوامی میدان سے بھاگ چکے بھی موجود۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے مطابق شہر سے اب تک 20% کوڑا اٹھایا جا چکا ہے۔ 2 مہینے میں لاہور کو کوڑے کرکٹ سے مکمل پاک کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گلزار کے زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، محکمہ آبپاشی کے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان گلزار کی محکمہ آبپاشی کے جاری منصوبوں پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا شبلی فراز کے بیان پر الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ترجمان حکومت سندھ مرتضی وہاب نے کہا کہ صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد کے وقت ہی ہارس ٹریڈنگ کی گئی، اب بھی ہارس ٹریڈنگ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سعید غنی بولے، شبلی فراز کہہ رہے ہیں کہ حکومت کسی بھی صورت سینٹ کا الیکشن جیتے گی، اگر ہر حربہ استعمال کرنا ہے تو یہ قابل فخر نہیں۔ شبلی فراز کے بیان کا جواب بھی دے دیا۔ نے غلط کام کیا ہے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ یوسف رضا گیلانی دوسری صبح، اگر یہ احمد فراز زندہ ہوتا، اس کے بیٹے نے یہ کام کیا ہوتا، مجھے آگ کر دیتا وہ۔ یہ ہوتی ہے چیز۔ میں سمجھتا ہوں کہ احمد فراز صاحب حیات ہوتے تو شبلی فراز کو PTI جوائن کرنے پر یاد کر دیتے۔ جس قسم کے وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں PTI کو، احمد فراز صاحب شاید روزانہ ان کو آگ کرتے ہیں۔ معاملے خصوصی برائے سیاسی ابلاغ شہباز گل کا کہنا ہے، گزشتہ حکومتوں نے راوی ریور پروجیکٹ بنانے کی ناکام کوشش کی، یہ منصوبہ آج موجودہ حکومت کر رہی ہے تو اسے برا کہہ رہے ہیں۔ نون لیگ آج اس پروجیکٹ پر پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کر رہی ہے۔ چوڑا ہو گیا فردوس عاشق نے طلبہ کے گیٹ میں دیوار پر تحریک انصاف کا نشان بلہ بنایا، کہا بیٹ ذرا چوڑا ہو گیا، یہ مارنے والا بیٹ ہے، کھیلنے والا نہیں۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج جاری، ینگون ریلوے اسٹیشن پر ہڑتالی کارکنان کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن، مظاہرین کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن۔ رہائشیوں کا کہنا ہے پولیس اور فوج گھروں کو آگ لگانے کی دھمکیاں دے رہی ہے، اب تک پولیس فائرنگ سے 60 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ شہزادہ ہیری اور میگن کے انٹرویو پر ملکہ برطانیہ کا کہنا ہے کہ جوڑے کو درپیش چیلنجز کا سن کر شاہی خاندان کو دکھ ہوا، خصوصاً نسل سے متعلق اٹھائے گئے مسائل تشویشناک ہیں، انہیں نجی طور پر نمٹا جائے گا، کچھ یادیں مختلف ہو سکتی ہیں مگر انہیں سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔
ہیری، میگن اور آرچی کو بطور فیملی ممبرز ہمیشہ چاہا جائے گا۔ کینیڈین وزیر اعظم کا برطانوی شاہی خاندان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کی میگن مارکل کی حمایت، کہا میگن نے سب نہیں جھکایا، وہ اپنی زندگی جینا چاہتی ہے، یہ اس کا حق ہے۔ How dark your baby is going to be? Potentially, and what that would mean or look like. جس دن دی اے کڑی آئی ہے ویاہ کے ساڈے گھروں امریکہ سی ہے میگن مارکل، انہیں ساڈے گھر پٹ سیاپا پایا ہوا۔ میں کہنی ہاں ڈیانا بھی کوئی ایڈی نہیں سی، پر ایدے نالوں تے چنگی سی۔ میں کہنی ہاں وہ ساڈیاں نوہاں وچوں پھر بھی چنگی سی۔ شہزادہ ہیری اور میگن کے انٹرویو کے بعد سوشل میڈیا پر میمز کی بھرمار، اختلافات کی خبروں پر کبھی خوشی کبھی غم کا ولایتی ورژن، ملکہ برطانیہ کے پنجابی میں روایتی ساز کی طرح شکوے۔ دنیا میں ہر 4 میں سے ایک خاتون یا لڑکی کو اس کے ساتھی کی جانب سے بدسلوکی یا گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ میں انکشاف، ہر چوتھی خاتون کو شوہر یا ساتھی کی جانب سے جنسی ہراسانی یا بدسلوکی کا سامنا رہتا ہے۔ 30 سے 39 سال کی خواتین کے ساتھ ایسے واقعات زیادہ رپورٹ ہوئے۔ جنوبی ایشیا اور افریقی ممالک میں 15 سے 49 سال کی خواتین پر شوہر یا ساتھی کے تشدد کی شرح سب سے زیادہ رہی۔ آن لائن واقعات اور جنسی ہراسانی کے واقعات شامل کیے جائیں تو شرح مزید اوپر جا سکتی ہے۔ خواتین کو درپیش مسائل اور حقوق کے حصول کی جدوجہد ایک ویڈیو کی شکل میں سوشل میڈیا پر پیش۔ ویڈیو میں خواتین کے مسائل کی دلچسپ انداز میں عکاسی کی گئی ہے۔ پاکستان سپر لیگ ملتوی ہونے کے بعد شہروں اور دیہات میں لیگز کا سلسلہ۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں اسلام آباد اور فیصل آباد کی ٹیمز کے درمیان فائنل، شائقین نے جوش و خروش سے دیکھا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے غیر ملکی کرکٹرز کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے PSL کی کامیابی پر کرکٹرز کو مبارکباد دی۔ آرمی چیف نے PSL کے جلد دوبارہ آغاز کی امید بھی ظاہر کی۔ افغانستان نے زمبابوے کے خلاف ابودھابی ٹیسٹ کے پہلے دن 3 وکٹ پر 307 رنز بنا لیے۔ اصغر افغان 106 اور حشمت اللہ شاہدی 86 رنز پر ناٹ آؤٹ۔ اوپنر ابراہیم زادران نے 72 رنز کی اننگز کھیلی۔ میچ جیو سپر سے براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں جاری 13ویں قومی ویمن فٹ بال چیمپئن شپ میں ہائی لینڈرز ویمن فٹ بال کلب اور دیا ویمن فٹ بال کلب نے حریف ٹیمز کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ دفاعی چیمپئن آرمی کی ٹیم کو جافا کے خلاف 3-0 سے کامیابی ملی۔ FC کراچی کی کپتان نے پینلٹی مس کر دی، انہیں پیر پر چوٹ بھی لگی جس کے بعد وہ جذبات پر قابو نہ پا سکیں۔ انہیں ساتھی فٹ بالرز گود میں اٹھا کر میدان سے باہر لے گئیں۔ Over the top by Bonucci, gathered in by Ronaldo. Chiesa! Game on! In by Cuadrado. Chiesa! Perfection. Rabiot! They've got one! They're halfway back! چیمپئنز لیگ میں رونالڈو کی ٹیم یوونٹس میچ جیت کر بھی ایونٹ سے باہر ہو گئی۔ FC پورٹو نے اوے گول کی بنیاد پر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ بورشیا ڈورٹمنڈ اور سیویا کا سیکنڈ لیگ 2-2 گول سے برابر۔ ہیڈ وکٹ پر 5-4 گول کی برتری کے ساتھ بورشیا فائنل 4 میں پہنچ گئی۔ PIA کے جہاز کی شکل کا غبارہ دیکھ کر بھارتی فوج کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ مقبوضہ جموں میں غبارے کو قبضے میں لے لیا گیا۔ غبارہ کیسے آیا، کس نے بھیجا، کیوں بھیجا، حکام کی دوڑیں لگ گئیں۔
पहले भी कबूतर मिलने पर भारतीय हुकाम बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। में हुआ अनोखा फैशन शो, एयरपोर्ट रैंप में तब्दील, मॉडल्स ने जहाज के परों पर फैशन के जलवे बिखेरे। The BAFTA goes to... I've met hundreds of people out here. Close your eyes. Think of everything that is happy. और बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स के लिए नामजदगियों का ऐलान। फिल्म नॉमैडलैंड और रॉक साथ साथ नामजदगियों के साथ सरे फहरिस्त। इस साल अवार्ड्स की तकरीब हाजरीन के बगैर 11 अप्रैल को होगी। अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। मैं हूं सारा। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद।